بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سوشل میڈیا کی ایک مشہور ویب سائٹ یعنی فیس بک۔ فیس بک کے ذریعے لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں فیس بک کو۔ یہاں مختلف ہتھ کنڈوں سے خواتین کو پھنسایا جاتا ہے یا آن لائن کام کرنے کے نام پر پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں یا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سوالات کبھی بہت نجی نوعیت کے ہوتے ہیں، کبھی اشتعال دلانے والے، جیسے کہ حجاب پہنتی ہو یا جینس پہنتی ہو، یا شوہر کو دیکھنے میں کتنا عرصہ ہوا، رات کو اکیلی سوتی ہو یا گھر والوں کے ساتھ، اکثر ساس ظالم ہے یا شوہر کا باہر ہونا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ بظاہر تو بہت سادہ اور معصومانہ سوال ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے خطرناک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے سوالات بہت سے مردوں کے لیے بس ٹھڑک پوری کرنے کا راستہ ہوتے ہیں۔ لڑکیوں سے کس طرح بات ہو جائے، کچھ بھی بات کہیں سے بھی شروع ہو جائے، بس یہ بات کر کے شوشہ چھوڑ کر ان کی دکھتی رگ چھیڑ دیتے ہیں اور پھر اس سے ان کی کمزوری پتہ چل جاتی ہے۔ یہ سوال دراصل ایک قسم کا پرومپٹ ہوتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو اس قدر اشتعال دلایا جائے یا تجسس جگا کر کہ دکھتی رگ چھیڑ کر یا پڑھنے والے سے ریئیکشن نکالا جائے، مثبت ہو یا منفی، خاص طور پر خواتین کا، کیونکہ اصل ٹارگٹ تو وہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سوال اچھا اور بے ضرر سا معلوم ہو، بہت معصومانہ بھی ہو، لیکن اپنے اندر خطرناک سمندر چھپائے ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ ان کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ سوال کا جواب جیسے ہی دیتی ہیں، اپنی عمر یا صحت کے بارے میں بتا دیا، یا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتا دیا، یا اپنے لائف اسٹائل کے بارے میں بتا دیا، یا اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بتا دیا، یا اپنی تکلیف اور دکھ کے بارے میں بتا دیا، یا آپ نے اپنی دکھتی رگ بتا دی۔ جیسے اگر آپ حجاب لیتی ہیں تو اندازہ ہو گیا کہ آپ مذہبی باتوں کو پسند کریں گی، جینس پہنتی ہیں تو رومانٹک گانوں کے ذریعے آپ کو پھنسایا جائے گا، شوہر باہر ہے تو آپ تنہا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ ایک دکھی اور مظلوم عورت یا تنہا عورت سب سے زیادہ اور آسانی طور پر شکار ہو جاتی ہے۔ اسے بہت آسانی سے پھنسا کر مزید لوٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ بہنیں خدارہ جو مشکلات میں ہیں یا پریشانیوں میں ہیں یا جن کے شوہر بیرونی ملک ہیں، وہ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ انہیں سرسبز باغ دکھائے جاتے ہیں، شوہر اور سسرال والوں کے خلاف مزید اکسایا جاتا ہے، انہیں محبت کی باتوں سے گھیرا جاتا ہے، سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جیسے ایک شکاری چارہ ڈال کر شکار کو گھیرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فیس بک مسئلوں کا حل نہیں، ایسے لوگوں کی شکار گاہ ہے جسے لوگوں نے ہی رسپانس دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے کو اندازہ ہو گیا کہ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، یعنی مچھلی نے کانٹے پر منہ مار دیا ہے، پھنسنے کے چانسز ہیں۔ پھر مزید سوالات، پھر اسی کو سیڑھی بنا کر مزید سوالات، پھر یہی خطرے کی نشانی بن سکتی ہے۔ پھر اس کے ذریعے کمزوری معلوم کرو یا کمزور پہلو تلاش کرو، ہمدردی جتاؤ، پھر ان باکس تک رسائی حاصل کرو، دکھ درد کے ساتھی بن جاؤ، جس سے تکلیف اس کی خوبیاں بیان کرو، خوب بڑائیاں بیان کرو، پہلے لڑکی کے رنگ میں پوری طرح ڈھل جاؤ، اور پھر اس طرح اعتماد حاصل کرو، پھر محبت کی باتیں شروع کرو، پھر تصویر، ملاقات، اور پھر جسم تک کی رسائی، پھر ویڈیو کال۔ جب پوری طرح لڑکی ان شکاریوں کے شکار میں آ جاتی ہے تو پھر ان سے پیسے مانگو، بلیک میل کرو، اور جب چاہے اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے کھلونا حاصل کرو۔ یہی طریقہ استعمال فیس بک میں لڑکوں کا ہوتا ہے۔ لڑکیاں خدارہ ہوشیار رہیں، ایسی چالاکیوں سے محفوظ رہیں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ سوال کرنے والا بس یوں ہی پوچھ رہا ہو، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ جواب کس نے پڑھا ہے اور کس قسم کا نفسیاتی حربہ استعمال کریں گے۔ اس لیے لڑکیوں کو اور خواتین کو چاہیے کہ فیس بک پر اپنے تعلق سے کچھ بھی نہ بتائیں، چاہے سوال کتنا ہی بے ضرر کیوں نہ ہو۔ میرا ایک سوال پوچھنے والے سے ہے کہ اگر یہی سوال کوئی آپ کی ماں، بہن، بیٹی
یا بیوی سے پوچھے تو کیا کوئی غیرت مند باپ، بیٹا، بھائی یا شوہر یہ برداشت کر سکتا ہے؟ کیا آپ کی غیرت کی گوارا کر لے گی؟ کیا کوئی غیرت مند عورت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ فیس بک کا نامعلوم شخص اس سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق پوچھے اور جواب جان کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہیں زندگی میں آگ اور فتنہ تو نہیں لگانا چاہتا؟ اس حالت میں کیا کریں گی؟ سوال پوچھنے والے کی آئی ڈی چیک کر لیجئے، بہت ممکن ہے کہ فیک آئی ڈی ہو، جیسے صاحبزادہ، نواب شاہ وغیرہ۔ یہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے۔ سوال پوچھنے والے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس قسم کے سوالات پوچھے؟ سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے؟ کیا جواب دے کر کے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے یا آپ کو مزید نقصان پہنچایا جائے گا؟ پھر اگر آپ نے جواب دیا اور سوال پوچھنے والا مزید سوالات کرنے لگ گیا یا ان باکس کی راہ دکھانے لگا تو یہ بھی خطرے کی بہت بڑی علامت ہے۔ طلاق کی شرح بڑھنے کی وجہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، لیکن کسی کے ماتھے پر بھی نہیں لکھا ہوتا کہ کون کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ نیتوں کا حال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دھوکہ ہمیشہ خوبصورت الفاظ کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے۔ خوبصورت الفاظ نے اور پیسوں کے یا کام کے لالچ نے ہزاروں کو تباہی کے گھاٹ اتارا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، فیس بک ایک شکارگاہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری بہنوں کی اور ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اور خواتین امت کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور زیادہ بہنوں میں شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔